وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مجلس میں سورہ القمر کی تفسیر اور اس کی وضاحت ختم ہو چکی تھی، اور جیسا کہ ہر سورت کے بعد اس سورت سے جو ماخوذ کچھ اہم تربیتی یا علمی فوائد ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سورت میں یہ سمجھیے کہ پوری سورت کا ایک گویا جو پڑھا ہے ہم نے اس کا مراجعہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی مجلس سورۃ القمر کے بعض علمی اور تربیتی فوائد سے متعلق ہے۔ دیکھیے، یہ سورت جیسا کہ آپ نے 5 مجلسوں میں یا 6 واللہ عالم کتنی مجلسیں گزری ہیں ان میں سنا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سورت 5 حصوں پر مشتمل ہے، یا آخر میں اگر 2-3 آیت کو لے 6واں حصہ بھی ہو جائے گا، لیکن اہم جو ہے 5 حصے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی حقانیت اور اس کے وقوع کے حتمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان جو چیزیں وجوہ اختلاف تھیں، جن چیزوں کے بارے میں آپ کا ان سے اختلاف تھا، ان میں ایک چیز قیامت کا وقوع بھی تھا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ قیامت کے وقوع کا وہ منکر تھا۔ اسی طریقے سے توحید، رسالت، یہ 3 ایسی چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان محل خلاف تھیں۔ اسی لیے مکی جو صورتیں ہیں ان میں یہ چیزیں بہت کھل کر کے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس صورت کا اصل جو موضوع ہے وہ عقیدہ، بلکہ عقیدہ آخرت کہہ سکتے ہیں آپ، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسالت کا عقیدہ بھی۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے واقع ہونے اور اس کے حقیقت یا کہیے اس کے حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ پھر اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے قیامت پر ایمان لانے، اور قیامت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لینے کی انہیں دعوت دی گئی ہے، اور اس کی مخالفت پر انہیں متنبہ بھی کیا گیا ہے، اور انہیں یہ مثال دے دی گئی، بتا دی گئی ہے کہ اگر تم لوگ اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارا حشر ہے، اس سے تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں اور نبیوں کو جھٹلایا ہے، قیامت کا انکار کیا، ان جیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ان کے سامنے 5 ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک کیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور فرعون اور اس کے قوم، ان 5 قوموں کا ذکر کیا، مختصر سا ان کا قصہ بیان کیا، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کفار کو دھمکی دی گئی، کفار کو دھمکی دی گئی کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے حقیقت ہے، اگر تم نہیں مانے تو اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ یہ 4تھی چیز تھی جو اس صورت میں بیان کی گئی۔ 5ویں چیز یہ بیان کی گئی کہ یہ دنیا ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں لوگوں پر عذاب آیا، تمہارے پہ عذاب آئے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ والساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچے رہ گئے، جیسے تم میں سے بہت سے لوگ ہیں، عذاب آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اصل جو عذاب رسول کی مخالفت کا جو اصل انجام ہونے والا ہے وہ کب؟ والساعۃ ادھیٰ وامر ہے۔ اور اسی سلسلے میں انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ دیکھو قیامت کا آنا یقیناً حتمی ہے، لیکن قیامت تمہارے طلب پر نہیں ہے، تمہاری مانگ پر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کب آئے گی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یہ اور پھر آخر میں جہاں پر آپ جانتے ہیں قرآن مثانی ہے،
جہاں قرآن رسول کے مخالفین کا ذکر کرتا ہے، ان کے انجام بد کا، وہیں قرآن رسول کے متبعین اور ان کے انجام خیر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جہاں قرآن اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی دھمکی دیتا ہے، وہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اور یہی چیز سورت کے آخر میں بیان ہے۔ یہ مختصر سا قصہ اس سورت کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس سورت سے ہمیں اور آپ کو کون کون سے علمی یا تربیتی فائدے ملے، اور زیادہ میں زور دوں گا تربیتی فوائد کے اوپر، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں دینی بیداری کی، علمی بیداری کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی عملی اور تربیتی بیداری کی ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ان کے پاس کافی علم موجود ہے عبادت کا، عبادت کے طریقے کا، لیکن عبادت گزار جسے کہنا چاہیے، جسے کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کے مصداق ہیں، یہ چیز کم اور بہت کم پائی جاتی ہے، جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو زیادہ زور جو رہے گا وہ تربیتی فوائد کے اوپر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس حقیقت کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ قیامت قریب، بلکہ بہت قریب ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے، اس لیے قربت نہیں کہا اللہ نے، اقتربا۔ اور عربی کا ایک اصول ہے کہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، یعنی قربا اور اقتربا دونوں کے معنی قریب ہونا ہے، لیکن قربا کے الفاظ صرف 3 ہیں اور اقتربا دیکھیں 5 ہو گئے ہیں۔ تو یہ 5 حرف جو ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں اقترب یعنی بالکل قریب آ گئی، جیسے اللہ اقتربت الساعہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا، حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے، یعنی جیسے اس انگلی کے بعد فوراً یہ انگلی ہے، ایسے ہی میرے بعد قیامت ہے۔ اسی لیے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی وفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانی قرار دی ہے، قیامت کی نشانی قرار دی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو قیامت کی نشانی، جیسے عوف بن مالک کی روایت ہے، اعدد 6 بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں کا شمار کرو، ان میں کیا ہے؟ موتی، سب میں آپ کی موت ہے۔ تو قیامت بہت قریب ہے، لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ 1440 1435 سال گزر گئے، لیکن آپ ابھی تک قیامت آئی نہیں۔ تو اولاً 2 چیزیں یہاں پر قابل غور ہیں، یہ ایک علمی چیز ہے، اس کے اوپر غور کر لیں۔ پہلی چیز، قیامت کا قریب ہونا افراد کے لحاظ سے، اور دوسری چیز قیامت کا قریب ہونا دنیا اور جماعت کے لحاظ سے۔ جہاں تک افراد کے لحاظ سے تعلق ہے تو اس کی قیامت تو قریب ترین چیز ہے، جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ ظاہر بات ہے، کوئی اپنے انتقال کا کس قدر موت ہمارے قریب ہے، ذرا دیکھیں آپ کتنا قریب موت ہمارے ہے۔ انسان شام کو بستر پر جاتا ہے، صحت مند ہے، کوئی بھی اس کے اندر بیماری نہیں ہے، اور صبح کے لیے ایک بڑی لمبی لسٹ رہتی ہے صبح کے پروگراموں کی، وعدے رہتے ہیں، لیکن سحر نہیں ہو پاتی اس کی۔ اور یہ ہمارے کے مشاہدے میں ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے چائے تیار کرو میں آ رہا ہوں، لیکن وہ چائے پینے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے اس دنیا سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے افراد کے لحاظ سے۔
دوسری چیز یہ ہے، اور یہ علمی چیز ہے، اس کے اوپر غور کریں، آج جو کہا جاتا ہے دنیا کی عمر اتنا سال اور حساب لگاتے ہیں لوگ 50,000 سال، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عصر کے بعد خطبہ دینے کھڑے ہوئے، لوگوں کو وعظ کرنے کھڑے ہوئے، دیر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یبق من الدنیا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، انہ لم یبق من الدنیا فیما مضى منها، دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے اور جو باقی رہ گیا ہے اس کی مثال اتنی ہے جتنا پورے دن کا یہ حصہ باقی رہ گیا ہو۔ صحابہ کرام بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، تو آپ کے زمانے میں اتنی تھی تو آج ہمارے زمانے میں کتنی رہ گئی ہوگی؟ تو کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت قریب ہے۔ دوسرا فائدہ، اور یہ ان بعض مؤلفین کی تردید ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو قیامت کی نشانی نہیں مانتے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک وغیرہ کی جو روایت ہے، اسی لیے علماء انشقاق قمر کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو قیامت، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ واقعہ ابتدائی تفسیر کے اندر گزر چکا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز، ایک خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اگر ہم اور آپ اگر غور کریں، یہ تربیتی فائدے کے طور پر اس کو اس مثال سے لیجئے کہ ہم اور آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں اسٹیشن آنے والا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ذرا سوچیں؟ ہمارے اندر داخلی طور پر خارجی طور پر کیا حرکت ہوتی ہے؟ جہاز اپنی جگہ پر لینڈ کر جائے، دروازہ کھلنے کے قریب ہو، تو داخلی طور پر ہم اور خارجی طور پر ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہی ہماری کیفیت اس قسم کی خبروں کو پڑھ کر کے اور سن کر کے بھی ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایک ہدایت نامہ ہمارے آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر بڑا ایک احسان اور تحفے کے طور پر ہے کہ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن کی تیاری کی دعوت دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب وصیت کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کرتے تھے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اسی طریقے سے آپ یہ غور کریں، قدیم زمانے اور آج مشرکین، گمراہ لوگ، اور خصوصاً خواہشات کے جو پیروکار ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے اور اس کے سامنے شبہات لا کر کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، جس معاملے میں بھی ہو، توحید کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ آپ اقتصادیات کے بارے میں بھی دیکھ لیں، سود کی حرمت پر کتنے شبہات لا کر کے پیش کرتے رہیں گے، وہ عورتوں کے پردے پر کتنے شبہات پیش کرتے رہیں گے، وہ عورتیں اپنے گھر میں قرار نہ پکڑیں، اس بارے میں کیسے شبہات پیش کرتے رہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ چیز تو اللہ کے رسول کے ازواج کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر۔ تو ایک مومن کا اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔
اگر اہل ایمان کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، ان کی تکذیب کی جو جھٹلایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے جو اہل حق کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اس سے میں کیا معلوم ہوا؟ اگر غور کیا جائے تو تاریخ انسان کے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے، اور آج افسوس ہے کہ قومیں، حاکم، علماء، فاسق اور فاجر لوگ اسے عبرت نہیں لیتے ہیں۔ ان کے سامنے مثال کے طور پر جو لوگ پبلک کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ جو یتیموں اور بیواؤں اور کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے طاقت کے زعم میں، اپنی قدرت کے زعم میں وہ بھول گئے فرعون کو، وہ بھول گئے حامان اور قارون کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ ان آیات سے پہلے والی سورت کے اندر اللہ نے اس سورت جو قمر ہے اس سے پہلے والی جو سورت اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ تو تاریخ انسان کے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں امتوں کی تاریخیں بیان کی ہیں، اور تاریخ بیان کرنے کے بعد متعدد جگہ اللہ نے اس نقطے کے اوپر متنبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس قدر عجیب ہے، اور کس قدر ایک مظلوم بچہ اور تنہا، وہ کس قدر آہستہ آہستہ جہاں کنویں میں ڈالا گیا بڑھتے بڑھتے حکومت پہنچ جاتا ہے، اور وہی لوگ جو اس کے ساتھ، یعنی سوچنے کی بات ہے، وہ سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے تھے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا بیان؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح سورہ ہود کو لے لیجئے، انبیاء علیہ السلام، یہ سورت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ انبیاء اور ان کی مخالفین کی، انبیاء کی کامیابی اور مخالفین کی ہلاکت کا جو ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ حق لایا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ چیز ہے۔ تو یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جو چیز زیادہ غور کرنے کی ہے، تربیتی طور پر ذرا آپ غور کریں، اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی بڑے ہی یعنی دل کو دہلا دینے والے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صرف 3 آیات کے اوپر غور کر لیں، بس شروع ہی میں 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والے پکارے گا ایک ایسی چیز طرف جو بالکل ہی غیر مانوس ہوگی، نہایت ہی پریشان کن ہوگی، الی شیء نکر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یخرجون من الاجداث، وہ داعی جب پکارے گا تو یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ سبحان اللہ، اپنی قبروں سے جب نکلیں گے، ذرا ساتھیوں وہ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیں ٹڈی دل جو آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، یعنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب سی کیفیت انسانوں کی جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو ہوگی۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس لیے کہ بالکل غیر مانوس سی چیز ہوگی، پریشان سی، عجیب گھبرا دینے والی چیز ہوگی۔ اپنی قبروں سے کہیں کأنہم جراد منتشر، بکھرے ہوئے
یہ ٹڈی دل ہیں، اور پھر اس کے بعد ذرا سا وہ سنبھلیں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. اس دنیا کے اندر داعی کی بات نہیں مانتے تھے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو داعی کی تصدیق کریں گے. حشر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہی اقرار کریں گے کہ ہاں ہم باطل پر تھے، اور ہمیں جو دعوت دی جا رہی تھی وہ کیا تھے؟ وہ حق پر تھے. مہطعین الی الداع، پکارنے والا اس طرح سے ندا دے رہا ہوگا، تیزی سے سر جھکائے بھاگتے اس طرف جا رہے ہوں گے. یقول الکافرون، اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے، جس کا برداشت کرنا، اٹھانا یہ مشکل ترین کام ہے. تو قیامت کی ہولناکی جو اس میں بیان ہوئی ہے ساتھیوں، وہ قابل غور ہے. ساتھیوں فوائد تو بہت ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا. ایک فائدہ اور غرض جو ہمارے آپ کے تربیتی فائدہ جو ہم نے کہا، دیکھیے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان خشوع اور خضوع اس کے اندر. خشوع اور خضوع کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی لاچاری، اپنی کمزوری، اپنی مجبوری یہ اللہ کے سامنے ظاہر کر دے، اور یہی چیز دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی اسلوب اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. سبحان اللہ ساتھیوں، میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پکارا اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکارا. کیا؟ انی مغلوب، اے رب میں مغلوب ہوں، میں مجبور ہوں، اب ان پر ہمارا زور چلنے والا نہیں ہے. یہ تو صرف یہی نہیں کہ ہم سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اب تو صورتحال یہ پہنچی ہے کہ ہمیں تو یہ قتل کر دینے کے در پہ ہیں، ہمیں مار کر کے لہو لہان کر کے آبادی سے دور کہیں جا کر پھینک دیتے ہیں. تو یا رب انی مغلوب فانتصر. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی مجبوری، اپنی کمزوری کا ذکر کرے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ وہ دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ساتھیوں ایک آیت اور جو بار بار آئی، ذرا اس کے اوپر غور کریں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے بعد، حضرت صالح کے واقعے کے بعد، حضرت لوط کے واقعے کے بعد یہ بار بار یہ کلمات آئے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ کیوں مذکور ہیں؟ ان دونوں آیتوں کا ایک ساتھ آنا شاید، واللہ عالم، ظاہر بات اللہ ہی اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے قرآن کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کے عذاب اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جو شخص ایسا کرے گا، جو شخص ایسا کرے گا یعنی قرآن کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عذاب اور اپنی پکڑ سے بچنے کا راستہ آسان کر دے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اسی سے فائدہ ایک یہ کہ قرآن کا معجزہ، کہ قرآن کا پڑھنا بھی آسان ہے. ہم ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے لوگ دیکھیے عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے، بلکہ یہاں بعد بوڑھے کہتے تعجب ہے، کسی آتا ہے کوئی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، اور سنتے ہیں کہ قرآن وہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے کہ اہل زبان نہیں پڑھ پاتے، اور جب اس سے کچھ پوچھتا ہے تو کوئی جواب نہیں دے پاتا، اس کے ہاں یا نہیں بھی جواب نہیں دے پاتا، نعم ولا بھی جواب نہیں دے پاتا. لیکن اس نے تو قرآن پڑھ کیسے رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کردہ ہے، کسی اور زبان کو اللہ نے یہ معجزہ عطا نہیں کیا ہے. تو اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کا یاد کرنا آسان ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے. وہ سمجھنا
جو انسان کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہو، اللہ کی طرف رغبت کے لیے کافی ہو، اتنا بہت آسان ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنا بھی آسان ہے، حتیٰ کہ قرآن انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، حشر کے میدان میں اللہ جنت کا راستہ ان کے لیے سیدھا بتائے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، جنت تک لے جانے والا راستہ ہوگا۔ ساتھیو، ہر زمانے میں راہ حق سے بھٹکے جو لوگ ہوتے تھے، نیک اور صالح لوگوں پر جھوٹا ہونے، ان کے بے وقوف ہونے جیسے الزامات لگایا کرتے تھے، جیسا کہ ظالموں نے کیا کہا، بل ہوا کذاب اشر۔ اور یہ چیز میں درس کے دوران بھی کہہ چکا ہوں، اور دوبارہ تنبیہ کے طور پر، کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے تو بندے کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے گناہ کی راہ آسان کرتا ہے، اس اللہ نافرمانی کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک، اس سے بعد علماء نے ایک فائدہ یہ لیا ہے کہ قرآن کا اہتمام کرنا، قرآن کو حرز جان بنانا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اگر یہ چیز کسی کے اندر ہے تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی دلیل بن سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں حسن خاتمہ ایک مومن کے لیے کس قدر اہم چیز ہے، اسی پر تو ساری چیز کی نجات کی بنیاد ہے، حسن خاتمہ پر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی آیت پر پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہوا تھا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس زمانے کے عظیم ترین مفسرین میں جن کی مثال شاید ہی کوئی لا کر کے پیش کر سکے، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، صاحب اضواء البیان، انہوں نے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن یہ جو کتاب لکھی ہے، یہ پوری نہیں کر سکے تھے، سورہ مجادلہ کے آخر تک پہنچے تھے، اور بعد میں جو سورہ حشر سے لے کر کے ان کے شاگرد عطیہ سالم رحمہ اللہ نے، انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ وہ کس آیت پر ان کی تفسیر، ان کی اپنی تفسیر کہاں کس آیت پر ختم ہوئی تھی؟ سورہ حشر میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کی تفسیر میں پہنچے تھے کہ ان کا انتقال۔ اس لیے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں بہت سے علماء کی۔ تو قرآن کا اہتمام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کا پڑھنا، یہ انسان کے لیے حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل قرآن بنائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔